جی، آج کی ویڈیو نا اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دو ہی جو ہے نا فیمس ایجوکیشن سسٹم تھے، جو ہے وہ کافی اولڈ ٹائم کے اندر، گریک کے اندر جو ہے نا ایک ان میں سے اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم تھا۔ تو اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم کی میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں، بس دو چار باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جو اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم تھا نا، یہ لوگ بڑے جنگجو تھے، اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی جو ہوتی تھی نا، وہ ہوتی تھی جنگیں کرنا۔ اور یہ جنگیں چونکہ انہوں نے لڑنی جنگیں ہوتی تھیں، انہوں نے اپنا سروائیول کرنا ہوتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا تھا، اپنا دفاع کرنا ہوتا تھا، اور اس لیے انہیں جو ہے ان کی جو کوشش ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہر بچے کو جنگجو بنانا۔ ہیلدی بچہ چاہیے ہمیں، ماؤں سے ہیلدی بچہ چاہیے، اور ہر شخص جو ہے وہ دفاع کے قابل ہو۔ اور مطلب ان کے یہ ایجوکیشن کو ان کی پرائرٹی نہیں تھی، یعنی ان کا ایک تو یہ میل چاہتے تھے کہ میل ہونے چاہیے، دوسرے کہتے تھے کہ وہ میل پھر سکسیسفل سولجر اس کو بنانا، سپاہی بنانا، پھر ان کو وہ اس طرح کی ڈیفنس کے حوالے سے ٹریننگ دینا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بری بات تھی کہ جو بچہ کمزور ہوتا نا، ایک پراپر ان کی ایک کونسل بنی ہوئی تھی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو چیک کرتے، اگر بچہ صحت مند ہوتا تو اس کو جینے کا حق ہوتا، وہ زندہ رہتا، نہیں تو اس کو مار دیا جاتا۔ اور وہ کہتے کہ ہیلدی بچے جو ہے نا وہ چاہیے اس ملک کو، یعنی یہ ملٹری ڈومیننس جو ہے نا، ملٹری ٹریننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی ان کے ہاں۔ اور یہ جو ہے نا باقی پڑھائی کے حوالے سے کہتے تھے بس ریڈنگ رائٹنگ آنی چاہیے، تھوڑی بہت پڑھنا لکھنا جانتا ہو، باقی یہ سائنس کی دنیا اور باقی یہ اس طرح کی جدید علوم، یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے لیے اہمیت نہیں تھی۔ اور 7 سال کے بعد یعنی فارمل ایجوکیشن حاصل کرنا، بوائز کو ان کو ملٹری ٹریننگ میں دے دی جاتی، گھروں سے دور بھیج دیا جاتا۔ ایون 7 سال کے بچے کو گھر سے بھیجتے، اور 18 سال کا جب وہ ہو جاتا تب وہ وہاں سے اس باغ سے اس جگہ سے اسے واپس نکالتے، یعنی وہاں پہ اسے ساری ٹریننگ دیتے۔ 18 سال تک اس کے بعد اسے موک بیٹل کرواتے، یعنی جنگ کرواتے۔ پھر 18 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا اس قابل ہو جاتا کہ وہ جمناسٹک، ہنٹنگ اور یہ پراپر جو جنگ ہوتی ہے وہ اس کے قابل ہوتا، اس کو جنگیں لڑوائی جاتی۔ اور اسی طرح ایک ایفیبک ٹریننگ، یعنی اسپارٹن جو ہے نا وہ ایک اس کے بعد ایک آدمی کو انہوں نے چونکہ بنانا اس کو ایک سپاہی ہوتا تھا، اس لیے سپاہی کی ہر طرح کی ٹریننگ دیتے تھے، پڑھنا لکھنا یہ کہتے تھے ضرورت کی حد تک ہو۔ اس کے علاوہ جہاں عورتوں کی بات آئے تو ایجوکیشن عورتوں کے معاملے میں نا تب بھی یہ سخت تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اتنی فارمل ایجوکیشن کی جو ان کو آگے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت کی حد تک ایجوکیشن ہو۔ اور لڑکیوں کو بھی یہ سکھاتے تھے کہ بھاگنا، ریسلنگ کرنی، جو ہے نا وہ جوینائل تھرو، یعنی وہ پتہ ہے آپ کو جوینائل جو ہوتی ہے، جو اس طرح کر کے نا اسٹک وغیرہ، جمپنگ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کرنی۔ ینگ گرل کو ڈانس بھی سکھاتے تھے، کیونکہ عیاشی بھی تو کرنی ہوتی تھی ان بڑوں نے، تو ان کو ڈانس سکھانا، ان کو گانا وغیرہ، ان کو پلینگ، ان کو انسٹرومنٹ، پوئٹری، اس طرح کی چیزیں سکھانا۔ یہ کوئی تھوڑا سا اسپارٹن تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا اسپارٹن والے جو ہے نا پڑھائی پڑھوئی تو دور ہوتے تھے، ان کا کام ہی جنگیں لڑنا ہوتا تھا۔ ہیلدی ہونا چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، 18 سال تک اس قابل ہو، پہلے موک جنگیں کروانی، پھر اصل بیٹل کے اندر بھیجنا، اور بچیوں کو تھوڑی بہت فارمل تعلیم کے ساتھ ان کو یہ ڈانسنگ، سنگنگ، پوئٹری، اس طرح کی چیزیں سکھانی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم